مفتی صاحب کہ یہ جو جیسے مثال دی ہے یہ تو سنہری مثال ہے. اگر آپ اٹھا لیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش سے لے کر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عنہن سے لے کے جو ہے پھر آگے تک آپ چلیں، اہل بیت اطہار کی جتنی خواتین ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر لیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں، تو آپ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات آپ کریں تو آپ کے پاس تو سنہری مثالیں موجود ہیں صاحب. اور یہ ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. دیکھیں معاملہ یہ ہے جنید بھائی، جیسا کہ آپ نے ابتداءً گفتگو کی کہ اسلام نے جتنا کمپریہنسو حقوق نسواں کو بیان کیا کسی اور مذہب میں بیان نہیں کیا گیا، قولاً بھی اور عملاً بھی. وہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن میں خواتین کے حقوق اور خواتین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں کہی جاتی، انڈائریکٹ کہی جا رہی ہوتی ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم حقوق نسواں کی بات کریں تو کبھی بھی مردوں کو عورتوں کے مقابل نہ کھڑا کریں. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جو عورتوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں اور ان کی مذمت ہم مرد بیان کرتے ہیں. سر اس میں لیکن ایک بڑا اعتراض جو وہ اٹھاتی ہیں نا، وہ جو سو کال لبرلز ہیں یا جو سیکولرز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بتائیے ذرا لوگوں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو حکمران بنا دیا، حاکم بنا دیا. وہ آیہ مبارکہ مکمل نہیں پڑھتی. اس کے آخر میں اللہ نے ذکر فرمایا بما انفقوا اموالہم. وہ جو حکمران بنایا ہے وہ اس طور پر بنایا ہے کہ مرد اپنا مال بھی عورتوں پر خرچ کریں گے، جو وہ کما رہے ہیں ان کے زیر کفالت دے دیا ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک خاص ایجنڈا ہو، ایک خاص فکر ہو. مثال کے طور پر یہی مسئلہ بھی چل رہا تھا تو میں نے کہیں یہ بات کہی کہ آپ اس کے ساتھ یہ عنوان مت جوڑیے کہ کالج یونیورسٹی کی بچیاں، ہماری کالج میں بڑی نیک بچیاں ہیں، بڑی متقیہ بچیاں ہیں اور جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. 22 کروڑ میں سے چند 100 اگر آ کر کھڑی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا معاشرہ خراب ہے. آج بھی ہماری بہن سمجھتی ہے کہ میری عزت کیا ہے، میرا احترام کیا ہے، میری قدر کیا ہے اور مجھے دین نے مقام کیا عطا کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے حذیل قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو کہا کہ جنگل میں جاؤ لکڑیاں چن کے لے کر آؤ. وہ لکڑیاں چننے کے لیے گئی تو ایک شخص ان کی عزت کے در پہ ہو گیا اور زبردستی کرنی چاہیے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور ایک پتھر اس شخص کو مارا جس سے وہ شخص مر گیا. اس کے بعد وہ گھر لوٹ کر آئی، اپنے گھر والوں کو معاملہ بتایا کہ جنگل میں یہ معاملہ ہوا ہے. گھر والے انہیں لے کر حضرت عمر کے پاس آ گئے اور پورا معاملہ ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفتیش کروائی. جب تمام قرائن کو جمع کیا گیا تو یہ نظر آیا کہ اس نے عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی جس کے جواب میں پتھر مارا گیا اور وہ مر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مارا ہو اس کی دیت کیسے ادا کی جا سکتی ہے. اب یہ اتنے واضح نصوص ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ عورت کی عزت کو، اس کی تکریم کو، اس کے حیا کو اگر ختم کرنا چاہیں گے تو دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. تسلیم و رضا شیوا، تقدیس و حیا زیور، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت. کیا بات. ہماری جو عورتیں سر یہ ذرا رک کے کامنٹ فرمائے نا. بات یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن میں صرف بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جو اس دور کی خواتین تھیں وہ بیکورڈ تو نہیں تھیں، آرتھوڈاکس تو نہیں تھیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مطلب علم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے کیا مقام رکھتی تھی. آج اگر آپ ٹاپ ایجوکیشنسٹ کسی خاتون کو اگر اٹھا لیتے ہیں تو وہ دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ٹاپ ایکسپورٹر، ٹاپ امپورٹر. آج بڑی سے بڑی بزنس وومن کو اٹھا لیجیے وہ دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ بتائیے نا مثالیں. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے تعلیم، دوسرا ہے کردار. اسلام جب عورت کی بات کرتا ہے تو ان کی تعلیم کی بھی بات کرتا ہے اور بلندی کردار کی بھی بات کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیجئے، دیگر امہات المؤمنین کو لیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیجئے، سیدہ کائنات کو لیجئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن، یہ رول ماڈل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آواز اٹھانے والیاں ہیں انہوں نے تو اپنے ذہن میں آئیڈیل ہی انہیں بنا لیا ہے کہ جو معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو عام کر رہی ہیں اور ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے اس حیا اور شرم کو ختم کر دیں. جبکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان. یہ عورتیں تو وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے دین نے مردوں کو کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ بڑی جو ہے وہ حیا والیاں ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے. ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو کچھ نیچے رکھا کریں. اور پھر سب سے بہتر وہ ہیں جو عورتوں کے حق میں بہتر ہیں. اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے.